کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کریں، کیا مزہ ہی آ جائے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کیا نرالا انداز، مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول، ربنا اغفر لی والی والدیہ، پچھلی ساری دعائیں اولاد کے لیے، اب کہا ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کی بخشش کر دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو بخش دے حساب والے دن۔ کیونکہ میں نے زندگی میں سفر بڑے کیے ہیں، مجھے بہت عرصہ پہلے خطیب ملت علامہ عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب کہنے لگے پیروں کے عرس میں کم جایا کرو۔ میں نے ان سے کہا حضور کیوں؟ کہنے لگے جہاں کوئی عجیب و غریب گدی نشین ہو وہاں سے بچنا، اس لیے کہ ان کا پروٹوکول ہم سے نہیں ہوتا، ہم نے بڑا پہلے چھوڑ دیا تھا۔ میں آپ کو خود سے بتاتا ہوں، میں خانقاہی آدمی، میں نے خانقاہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن آپ سارے جانتے نہیں کہ میں آپ کو ہاتھ چومنے سے بھی منع کرتا ہوں۔ میں نے جمعے والے دن کئی دفعہ آپ سے عرض نہیں کیا کہ میں جب آؤں تو کھڑے نہ ہوا کریں۔ میں نے دوستوں سے کہا ہے کہ گلی گلی میں آپ نے خانقاہ بنانی ہے، لیکن وہاں خلفاء نہیں بٹھانے، خدام بٹھانے، طریقت کا اصل روپ لے کے آنا ہے۔ ایک جگہ میں جلسے میں حاضر تھا، کسی پیر صاحب کا ختم چہلم کا پروگرام تھا، تو ایک صاحب نے کہہ دیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کوئی غلطی کمزوری سستی ہو گئی تو معاف کرے، تو سجادہ نشین صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے بلندی درجات کہو۔ میں نے کہا چپ کر بیٹھ جا نیچے، اگر احد کے شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے تو تیرے باپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ پڑھیں آپ حدیث و سنت کی کتابیں، کیا حضور شہدائے احد پر جا کے مغفرت کی دعا نہیں فرماتے تھے؟ کیا تم نے تصوف لیا ہے اور کیا تم نے طریقت پائی ہے اور کیا تم دنیا کو دے رہے ہو؟ تم نے اپنی قبروں کو محروم کر لیا ہے کہ کوئی تمہارے لیے دعائے بخشش بھی نہ کر سکے، دعائے مغفرت بھی نہ کر سکے۔ آپ میں سے جو جہاں سے بھی آیا ہے، میں منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں۔ جب بھی کبھی رات کو موقع ملے دعا کیا کرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، باہر نکلیں، آپ اصل کی طرف آئیں، حقیقت کا سفر کریں۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں غیر مشروط اطاعت صرف اللہ رسول کی ہے۔ پیر کی بات مشروط مانے، شریعت کے دائرے میں حکم دے تو مانے، دائرے سے باہر سمجھ میں آئے تو نہ مانے۔ والد صاحب کی، استاد صاحب کی، کسی کی بھی غیر مشروط فرما برداری نہیں ہے، غیر مشروط فرما برداری اللہ رسول کی۔ حضرت مولا کائنات کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت جناب بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پہ آپ کا نام حیدر رکھا تھا، اور آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسد اللہ کا اضافہ فرمایا، فرمایا یہ اللہ کے شیر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چنا ہوا، اور کرار بھی کہا جاتا ہے، حیدر کرار۔ لفظ حیدر کی بھی بڑی شان ہے، لیکن یہ جو کرار ہے نا، یہ ہے تو قرار کشمیر والے قاف سے، لیکن اس میں قرار بڑا ہے، ٹھنڈک بڑی ہے، اس میں لطف بڑا ہے۔ حیدر کرار۔ کرار پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والے کو، یعنی حضرت علی شیر خدا کرار ہیں، پلٹ پلٹ کے، پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا یہ بھی لقب ہے، اور ان کو مولا بھی کہا جاتا ہے، مولا مرتضیٰ، مولا علی شیر خدا۔ یہ جو ان کو مولا کہا جاتا ہے تو یہ خود نہیں کہا جاتا، یہ مدینے والے محبوب نے کہلوایا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شانیں، بڑی عظمتیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی بلندیاں عطا فرمائی۔ ہم اس دور میں بستے ہیں جس میں بدقسمتی سے وہ ہستیاں جن سے فیض حاصل کرنا تھا، جن کے لفظوں اور جملوں سے انسان نے تربیت لینی تھی، اور جن کا ذکر کر کے اس کے اندر نورانیت پیدا ہونا تھی، روحانیت پیدا ہونا تھی، تقوی پیدا ہونا تھا، ہم نے ان شخصیات کو بحث کا موضوع بنا لیا، جن سے سیکھنا تھا، حاصل کرنا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالی مرتبت شخصیت ہیں جن کی سند سے اللہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو ان سے تو فیض پانا تھا، ان کے ذکر خیر سے تو اپنی روح کو تازہ کرنا تھا، اپنے ذہن کو پاکیزہ کرنا تھا۔ ہم لوگ شخصیات پر بحث کرتے ہیں تو بھائی یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، لفظ علی پر تو نقطہ ہی کوئی نہیں، نقطہ ہی کوئی نہیں لفظ علی پر، تو بحث کیسے کر رہا ہے مولا علی پر؟ اللہ نے تو انہیں مبرہ رکھا ہے ہر چیز سے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بلندیاں عطا کی ہیں۔ حضرت علی دانا بہت ہیں، حکیم بہت ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں۔ یہ لشکر دل فتح کرتا ہے، یہ باتیں، یہ لشکر اللہ کا، یہ شیطان کا مقابلہ کر کے، نفس کا مقابلہ کر کے، ناجائز خواہشات کا مقابلہ کر کے انہیں بھگا دیتا ہے، دل کے اندر معرفت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی جو باتیں ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے اندر جو خاص تاثیر ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انہوں نے ایک کتاب و سنت کو غور سے پڑھا ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیا ہوتا ہے، پھر ان کے کچھ تجربات ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑے مہربان ہونا، جب بڑا ان کا دل موج میں ہو، اس وقت وہ اپنے تجربات اپنے پیار کرنے والوں کو بتاتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا میں نے جو تجربات حاصل کیے ہیں قیمت ادا کر کے حاصل کیے، زندگی کے اندر سفر کرنا پڑا، واقعات ہوئے، لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہیں پہ مایوسی ہوئی، کہیں سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، امید سے بڑھ کر کہیں معاملہ ہوا، تو پوری زندگی میں ہم نے وقت لگایا، پھر کچھ تجربات حاصل کیے تو ہم نے اس کی قیمت ادا کر کے تجربات حاصل کیے۔ تمہیں کہتے ہیں بغیر قیمت کے ہم سے تجربے لے لو، لیکن نئی نسل یہ چاہتی ہے کہ وہ بھی تجربہ کرے، وہ بھی پہلے ان ساری وادیوں سے گزرے، ان سنگلاخ پہاڑوں سے اور دشوار گزار چٹانوں سے گزر کے آئے۔ تو یہ جو بزرگان دین کے ارشادات ہوتے ہیں، اقوال ہوتے ہیں، یہ اس تجربے کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا، پہلے تو نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا میرے طریقے پہ بھی عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی عمل، پہلے تو یہ بات ہی بنیاد۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے جو حکمت، دانائی، تدبر اور بصیرت عطا کی تھی نا، وہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ چند ایک اقوال میں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے آپ کے سامنے رکھنے۔ ہم نہ عمل کرنے کی بڑی فکر کرتے ہیں، نماز ایک عمل ہے تو اس کے لیے ہم جگہ کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، کپڑوں کی صفائی کا لحاظ کرتے ہیں، وضو طریقے سے کرتے ہیں، اور جو لوگ اور زیادہ شوق رکھتے ہوں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش کرتے ہیں۔
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کرو بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، بڑا فائدہ مند، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کی فکر کرو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے اس قبولیت کی فکر کرو کہ اگر تھوڑا عمل بھی کرو گے نا اور وہ قبول ہو جائے تو فرمایا پھر وہ تھوڑا نہیں رہے گا، پھر وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو قبولیت بڑی نعمت ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں قابلیت بھی بڑی بات ہے، پر قبولیت بھی بڑی بات ہے۔ جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکتا ہے۔ یعنی اگر اس کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہو جائے، کرم ہو جائے اور وہ قبول کر لے تو پھر کسی اور کی پرواہ نہیں رہ جاتی۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں تو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے رزق حلال وسیع عطا فرما دے۔ بس کوئی بے صبری کے ساتھ حرام والا ذریعہ نہ اختیار کر لینا۔ فرمایا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تم اپنے مقدر سے زیادہ پالو، اس لیے بے صبر نہیں ہونا۔ اچھا ایک اور بات بھی بڑی قابل توجہ ہے، آج کل نا جو 5 کلاس پڑھنے کے بعد سیدھی اردو پڑھ لیتا ہے وہ بھی کئی لوگوں کو جاہل کہتا ہے۔ جو تھوڑا بہت زمانہ دیکھ لیتا ہے، دنیا دیکھ لیتا ہے، اسے بھی بہت سارے لوگ ان پڑھ لگنے لگ جاتے ہیں۔ جو کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس نے کاروبار کیا یا دنیا میں کوئی بھی اس نے رستہ اختیار کیا، اگر اسے کامیابی میسر آ جاتی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ اور جڈ، بیوقوف، نادان، احمق کہنے لگتا ہے۔ اور آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں تو بہت سارے ایسے علم والے ہیں الا ماشاء اللہ جن کے علم کا معیار یہ ہے کہ وہ دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں۔ وہ جب تک 4 5 6 لوگوں کو ان پڑھ کہہ نہ لیں وہ عالمی ثابت نہیں ہوتے، ان کے علم کا خیال ہی ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر کو جو جدید پڑھے لکھے ہیں وہ تو معاذ اللہ دینی علوم پڑھنے والوں کو ان پڑھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو علم کا لوگوں کو بڑا ہیضہ ہو گیا ہے اور علم کے بارے میں لوگ بڑی چیزوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس شخص سے نہ پوچھیں جن کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جو زیادہ علم والا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اور دوسری بات فرماتے ہیں وہ زیادہ عبادت کرتا ہے۔ یعنی یہ کہہ کہ مستحبی ہے نا، میں تو سارا دن ایک ہی کے کام ہی کرتا رہتا ہوں، نفل ہی ہے نا جی۔ فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے اور ہر وقت اپنے رب کی رضا کا طالب رہتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی مرضی تلاش کرتا، یہ علم کی پہچان ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی بابت یہ ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سیکھنے پر بڑا زور ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت علی اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں قرآن مجید سے جڑو، قرآن مجید کو سیکھو، قرآن مجید کے مفاہیم سے آشنائی حاصل کرو۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے، قرآن مجید کس طرح سے تربیت کرتا ہے، اللہ کا مقدس کلام کس طرح اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس پر غور کرو، تدبر کرو۔ آپ یقین کریں ترجمے کے ساتھ صرف نماز ہی آ جائے تو نماز پڑھنے کا مزہ آ جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اللہ کی قسم قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کب نازل ہوئی تھی اور کہاں نازل ہوئی تھی اور کس موقع پہ نازل ہوئی تھی
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سوال کرنے والی زبان عطا کی ہے اور سمجھنے والا دل عطا فرمایا ہے۔ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال عرض کرتا تھا اور پھر اللہ نے سمجھنے والا دل دیا ہے، پھر میں اس سے چیزوں کو سمجھتا تھا۔ سیکھیں گے قرآن مجید انشاءاللہ تعالی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی مولا علی کے ملنگ ہیں اور مولا علی شیر خدا کو بڑا مانتے ہیں، تو بھئی آپ کو تو 3 آیتوں کا ترجمہ نہیں آتا، چند آیات آپ کو نہیں آتی، ہاں کیسے حضرت علی کے ملنگ بن گئے؟ یہ عجیب بات ہے نا کہ میں پی ایچ ڈی پڑھنے والے آدمی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے آتا ہو اردو پڑھنا بھی نہیں، تو کون مانے گا کہ آپ اتنے بڑے آدمی کے اسٹوڈنٹ؟ تو آپ مولا علی شیر خدا کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ کا علم کچھ اور درجے کا ہونا چاہیے، پھر آپ کا فہم فراست کچھ اور درجے کی ہونی چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں 3 عمل مشکل ہے۔ وہ جیسے کوئی سیاںہ آدمی بتا نہیں دیتا کہ یہ کام نہ کرنا مشکل ہے، اس رستے نہ جانا یہ رستہ خراب ہے، اس رستے پہ نہ جانا یہ رستہ دشوار ہے، بتا دیتے ہیں نا۔ تو حضرت علی شیر خدا بھی فرماتے ہیں 3 عمل مشکل ہے۔ ایک فرماتے ہیں اپنی جان کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ ہاں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا۔ فرماتے ہیں جان کا حق ادا کرنا، اپنی جان کو صحیح کام پہ لگانا۔ اور موبائل لیا بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں، گھنٹوں گزر گئے، ادھر ادھر کی موویاں دیکھ رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا وجود کتنا قیمتی ہے، میں اس سے کوئی کام لے لوں، محنت کر لوں، جد و جہد کروں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مشکل کام ہے اپنی جان کا حق ادا کرنا، تو جو اپنی جان کا حق نہیں ادا کر سکتا باقی حق کیسے ادا کرے؟ اپنے آپ سے کام لیں، اس وجود کو کسی ڈیوٹی پہ لگائیں۔ یہ پڑا پڑا بھی بوڑھا ہو جائے گا، پڑا پڑا بھی تھک جائے گا، پڑا پڑا بھی کمزور ہو جائے، اور اگر کسی کام لگ گیا تو زندگی 1 دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے۔ اگر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ تو اس نے گزر تو جانا ہی ہے، دنوں نے رکنا نہیں ہے۔ اس کا حق ادا کریں، اپنے وجود سے کام لیں۔ دوسرا حضرت علی فرماتے ہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا مشکل ہے، لیکن مزہ بڑا ہے اگر ہر وقت بندہ رب کو یاد کرتا رہے۔ فرماتے ہیں مشکل ہے، یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ کرو گے تو فائدہ بہت ہوگا۔ تیسرا حضرت علی فرماتے ہیں اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا مشکل ہے۔ لوگ تعاون کرتے ہیں پر ضروریات پوری نہیں کرتے۔ فرمایا مشکل ہے پر کرو گے تو اجر بڑا ملے گا۔ تو یہ 3 چیزیں مشکل ہیں پر اگر کوئی کرے گا تو اجر بڑا پائے گا۔